السلام علیکم ویورز۔ ایک دوست نے پوچھا ہے کہ نیکی کیا ہے۔ نیکی کہتے کس کو ہیں؟ تو نیکی کا مطلب ہے کار خیر۔ کار خیر اس کو کہتے ہیں جس کے بدلے میں کوئی صلہ، کوئی معاوضہ اور کوئی قیمت نہ وصول کی جائے۔ یعنی کار خیر یا نیکی وہ غیر مشروط ہوتی ہے۔ کوئی شرط حائل نہیں ہوتی۔ دیر از نو کنڈیشن حائل۔ ہر وہ عمل جو کسی بھی لالچ، کسی بھی غرض، کسی بھی صلے کی پاداش میں، کی لالچ میں نہ کیا جائے، وہ نیکی ہے۔ اور نیکی غیر مشروط ہے، جبکہ اس دنیا کا ہر شخص مشروط ہے۔ ہم اس دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض، کوئی نہ کوئی لالچ، کسی نہ کسی صلے کی خواہش کار فرما ہوتی ہے۔ اور یہ سارا عمل مشروط ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آج تک دنیا میں کسی نے بھی نیکی نہیں کی، حالانکہ ہر روز نیکی پر درس دیا جاتا ہے، نیک بننے کی تلقین کی جاتی ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا جاتا ہے، نیک بننے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ لیکن کوئی یہ بات نہیں جانتا کہ نیکی، کار خیر وہ ہر قسم کی شرط سے پاک ہوتا ہے، ہر قسم کی غرض سے، لالچ سے پاک ہوتا ہے۔ اور جبکہ دنیا کا ہر شخص، دنیا کا ہر معاشرہ مشروط ہے۔ ہر مکتب فکر، ہر مذہب، یہاں تک کہ سائنس بھی آپ کو مشروط کرتے ہیں۔ ان سب کی کوئی نہ کوئی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، ہر ملک کی، ہر معاشرے کی، ہر گھر کی
ہر محلے کی شرائط ہوتی ہے. آپ کو پوری دنیا میں شرائط ہی شرائط نظر آئے گی. یہ دنیا شرائط کا انبار نظر آتا ہے. تو پھر کوئی غیر مشروط کیسے ہو سکتا ہے؟ اور غیر مشروط ہو کر نیکی یا کار خیر کیوں کر انجام دے سکتا ہے؟ آپ اس پوری دنیا میں نظر دوڑا کر دیکھ لیں، آپ کو یہاں ہر شخص مشروط نظر آئے گا. کوئی مذہب کی وجہ سے، کوئی اخلاقیات کی وجہ سے، کوئی رشتہ داری کی وجہ سے، کسی ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے. ہر شخص پر کوئی نہ کوئی قانون، کوئی نہ کوئی شرط ضرور لاگو ہوتی ہے. تو پھر نیکی کا کیا ہوگا؟ نیکی کون کرے گا؟ کیا نیکی کی بھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کیا اس دنیا میں آج تک کسی نے کوئی نیکی نہیں کی؟ یہ سوال ہر کسی کو اپنے آپ سے کرنے چاہیے. اگر آپ کے دل میں، ذہن میں، دماغ میں کہیں بھی نیکی کی ہلکی سی بھی کوئی خواہش موجود ہے تو آپ کو اس کے معنی میں جا کر اس کی اصل حقیقت کو جاننا ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ہر خیال محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے. ہم جن حسیات سے، سینسز سے دنیا کو دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں، ان کا دائرہ کار محدود ہے. اس لیے ہماری ہر سوچ محدود ہے. ہماری نظر میں چاہے جتنی بھی وسعت ہو، وہ بہرحال محدود ہے. یہی وجہ ہے ہم اس جہان کو ٹکڑوں میں دیکھتے ہیں، کیونکہ ہماری سینسز، ہمارے عقل، ہماری سوچ، ہمارا علم، یہ سب کچھ محدود ہے. ہم لامحدود کو نہیں دیکھ سکتے. اس لیے اس جہان کو ہم ٹکڑوں میں تو، وہ، زمین، آسمان، اس میں تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں دیکھنے میں آسانی ہو. جبکہ یہ پورا جہان ایک ہے. کوئی دوسری چیز نہیں ہے. میں بول رہا ہوں، میری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، میں سانس لے رہا ہوں، میں بول رہا ہوں. یہ میرا کوئی انفرادی عمل نہیں ہے. اس کے پیچھے یہ پوری فضا، یہ زمین و آسمان کی گردش، یہاں کا ماحول، اور پتہ نہیں کیسی کیسی لہریں جن کے ذریعے سے مجھے سگنلز ملتے ہیں،
یہ سارا ماحول، یہ گردش، زمین و آسمان کی گردش میرے خون کی گردش کو رواں رکھتی ہے۔ میرا سانس کا لینا، یہ گریویٹیشنل فیلڈز اور اس سارے کے پیچھے، میرے ہر عمل کے پیچھے پوری کائنات کا سسٹم موجود ہے، جس کے ذریعے میں یہ کام انجام دے رہا ہوں۔ میں انفرادی طور پر کسی بھی عمل کا مجاز نہیں، وہ کائناتی عوامل ہیں جو میرے انفرادی عمل کو پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے اس کائنات میں کسی بھی انفرادی عمل کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ ایک جہان ہے اور یہ ایک ہی حرکت ہے جو کائنات کے ذرے ذرے میں جاگزی ہے۔ اس ٹوٹلی انٹر کنیکٹڈ ایک منسلک سسٹم میں کسی بھی انفرادیت کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں۔ جب ہم اس چیز کو جانتے ہیں تو انفرادیت یا کوئی بھی انفرادی عمل ذہن سے ہٹ جاتا ہے، اس کی گنجائش ہی موجود نہیں۔ اس کائنات میں کوئی انفرادی عمل نہیں ہے، یہ ایک ٹوٹل عمل ہے۔ دیر از اے یونیٹری موومنٹ جو غیر مشروط ہے۔ جو غیر مشروط ہے اور اس کا ہی یہ ایک واحد عمل ہے جو کار خیر ہے، جو نیکی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس انفرادیت سے نکل کر کائناتی جو سسٹم ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ہم نیکی کے راستے پر چل سکتے ہیں، چونکہ وہ غیر مشروط ہے۔ ہماری سوچ، ہمارا عمل، ہمارا معاشرہ، ہمارے نظریات، ہمارے مکتبہ فکر اور ہماری آج کی جدید ترین سائنس بھی مشروط ہے، اور اس طرح سے کیا ہوا کوئی بھی عمل نیکی نہیں۔ ارسطو سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ اتنے بہت سارے علم کا کیا مقصد ہے؟ آج بھی آج کے انسان کو بھی اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اتنا ڈیٹا، اتنے سپر کمپیوٹر، اتنی سیٹلائٹس، اتنے سارے انفارمیشن اور علم کا مقصد کیا ہے؟ آخر ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟
اس کا ہم کریں گے کیا؟ ارسطو نے جواب دیا تھا کہ علم کا مقصد نیکی ہے. جس علم میں نیکی نہیں وہ سراسر جہالت. یہی وجہ ہے کہ عرب کا ایک سردار جسے ابو الحکم کہا جاتا ہے، یعنی حکمت کا باپ، اس کی بدی کی وجہ سے آج اسے ابو جہل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. نیکی میں کوئی شرط نہیں، جیسے پیار میں کوئی شرط نہیں. وہ کیا گانا ہے کہ کوئی شرط ہوتی نہیں پیار میں، مگر پیار شرطوں پہ تم نے کی. یہ کوئی نیکی نہیں. نیکی وہ بندہ کر سکتا ہے، کار خیر وہ سر انجام دے سکتا ہے جو غیر مشروط. اور غیر مشروط ہونے کے لیے آپ کو اس پورے جہان کو ٹکڑوں میں نہیں بلکہ مکمل دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو مکمل دیکھنے کے لیے یہ جاننا کافی ہے کہ ہماری سینسز، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا ذہن، دماغ، ہمارے خیال اور تصورات سب کے سب محدود. جب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ چیزیں محدود ہیں تو اسی وقت ہم لامحدود ہو جاتے ہیں. جو لامحدود ہو جاتا ہے اس پر کوئی شرط عائد نہیں ہوتی، کیونکہ دوسرا ہے ہی نہیں. غیر مشروط ہو کر آپ کا ہر عمل کار خیر بن جاتا ہے. اس بات کو بار بار سوچیے گا، سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. خدا آپ کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی تواتر کے ساتھ پہنچتی رہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.